اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قرآن مجید فرقان حمید العرب کتاب میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 34 سننے کی سعادت حاصل کی، جس میں خالق کائنات جل جلالہ ارشاد فرما رہا ہے اور یاد کرو کہ جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو تو ابلیس کے علاوہ سب نے سجدہ کیا اور اس نے انکار کیا اور تکبر کیا اور کافر ہو گیا۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ وہ اس قلنا، اور جب ہم نے کہا، کیا کہا اور کس سے کہا؟ للملائکہ، ملائکہ سے کیا کہا؟ اسجدوا لآدم، کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو۔ جہاں مفسرین فرماتے ہیں کہ فرشتوں کو اللہ تبارک و تعالی نے جب حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو شیطان یہ فرشتوں کے ساتھ رہا کرتا تھا، کیونکہ اس کے اندر فرشتوں والی صفتیں تھی۔ کیا؟ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کیا کرتا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے علم عطا کیا، یہ اتنا عبادت گزار تھا جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس جن کو، شیطان آگ سے بنا ہے، جنات آگ سے بنے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ملائکہ کے ساتھ رکھ دیا تھا۔ اور ایک وقت تو یہ آیا کہ یہ ملائکہ کا معلم تھا، استاد تھا، تو اس وجہ سے اللہ نے جب ملائکہ کو حکم دیا تو ان کی جماعت میں جو ہے وہ شیطان بھی شامل تھا، تو شیطان کو بھی یہ حکم تھا کہ حضرت آدم کو جو ہے وہ سجدہ کیا جائے۔ اور اس وقت شیطان کا نام عزرائیل تھا، یہ تو شیطان تو مردود ہونے کے بعد پڑ گیا نا، اس وقت جو اس کا نام تھا عزرائیل، اور بہت عبادت گزار تھا۔ اور یاد رکھیے گا یہاں جو اللہ تبارک و تعالی نے حکم فرمایا کہ حضرت آدم کو سجدہ کرو، تو سجدہ دو طرح کا ہوتا ہے۔ ایک سجدہ ہے عبادت، یعنی کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر بطور عبادت سجدہ کرنا، اور یہ تو ہمیشہ سے ہمیشہ تک صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ خاص ہے۔ اور دوسرا سجدہ ہے تعظیمی، یعنی کسی کو مخلوق اور اللہ پاک کا بندہ سمجھ کر صرف تعظیم کے لیے سجدہ کرنا۔ یہ پچھلی امتوں کی شریعتوں میں جائز تھا کہ سجدہ تعظیمی، کسی کو جھک کر سجدہ کرنا، اتنا جھکنا کہ رکوع سے زیادہ جھک جائیں یا اپنا ماتھا زمین پر ٹیک دیں، اتنا جھک کر سجدے کی حالت بنانا تعظیماً کسی کے آگے پچھلی امتوں میں جائز تھا۔ اس امت میں سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کیونکہ اس وقت جائز تھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم فرمایا، تو اس مقام پر مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اس آیت کے تحت فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اس جہاں میں انسان کی ابتدا تھی، یعنی حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان اور پہلے نبی ہیں، اور فرشتوں میں آپ کی تعظیم کروائی گئی۔ یوں ہی جب اگلے جہاں میں پہنچیں گے، یعنی قیامت قائم ہوگی، تو اس جہاں میں بھی ابتدا بھی تعظیم نبی سے ہوگی۔ جب یعنی کہ اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی ابتدا کی، حضرت آدم کو پیدا فرمایا، تو آپ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی یہاں انسانوں کی تعظیم کروا رہا ہے، ملائکہ سے اور جنات سے بھی، یعنی کہ فرشتے اور شیطان سے تعظیماً سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ تو ابتدا جب انسان کی گئی تو اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی تعظیم کروائی، عزت کروائی، اور قیامت کے دن بھی آپ دیکھیں تمام امتیں جو ہے وہ جمع ہوں گی، اور تمام امتیں جمع ہونے کے بعد حضرت آدم کے پاس جائیں گی، پھر حضرت موسیٰ، حضرت عیسیٰ، کئی انبیاء علیہ السلام کے پاس جائیں گی، اور آخر میں تمام امتیں جمع ہو کر جو ہے وہ حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوں گی۔ تو یہاں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ابتدا میں بھی اور آخر میں بھی جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ انبیاء علیہ السلام کی تعظیم کروائے گا۔ اس لیے تو کہتے ہیں کہ با ادب با نصیب اور بے ادب بے نصیب۔ خیر، اللہ نے فرمایا فسجدوا، تو انہوں نے سجدہ کر لیا۔ اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا گیا تو آپ کی پیشانی مبارک پر نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رکھ دیا گیا، اور در حقیقت تعظیم نور مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تھی۔
جو حکم حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا دیا گیا وہ تعظیم در حقیقت نور مصطفیٰ جو پیشانی میں حضرت آدم کی رکھا گیا، اس پیشانی میں جو نور مصطفیٰ تھا اس کی تعظیم کروائی گئی، جس کی وجہ سے تمام فرشتوں کو جو ہے وہ حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا۔ اور بعض مفسرین نے لکھا کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم علیہ السلام کو علم عطا فرمایا اور ملائکہ سے کہا کہ ان سے سوال کرو، تو آپ نے تمام چیزوں کے جو ہے وہ نام گنوانا شروع کر دیے، اور جب ملائکہ کے سامنے آپ نے وہ تمام ناموں کا ذکر کیا تو ملائکہ حیران رہ گئے کہ ہمیں تو ان چیز کا علم بھی نہیں ہے۔ تو بعض مفسرین نے لکھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس علم کی وجہ سے جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا تھا، یعنی کہ انسان کے پاس جو اللہ نے علم دیا، عقل و شعور دیا، اس علم کی برکت یہ تھی کہ اللہ نے انسان کی تعظیم کروائی اور سجدے کا حکم دیا گیا۔ تو یہ دو باتیں مفسرین نے یہاں پہ ذکر کی گئی ہیں۔ سب فرشتوں نے اللہ کا حکم مانا اور حضرت آدم علیہ السلام کے سامنے سجدہ کیا۔ یہاں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات کا انکار کیا، اب اس کے اندر یہ میں آ گئی، اس کے اندر حسد آ گیا کہ میں تو اتنا عبادت گزار ہوں، میرا تو یہ مقام و مرتبہ ہو چکا ہے کہ مجھے معلم ملائکہ بنا دیا گیا ہے، میں استاد ہوں ملائکہ کا، اور مجھے اتنا شرف عطا کیا گیا ہے، میں ایک عام سے شخص کو، مٹی کے پتلے کو، مٹی کے بنائے ہوئے شخص کو جو ہے وہ سجدہ کروں۔ یہاں اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس بات کا انکار کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ابا واستکبر وکان من الکافرین، کہ اس نے انکار کیا، وہ کافر ہو گیا، منکر ہو گیا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے مردود کر دیا اور اسے جنت سے بھی نکال دیا گیا۔